تھینکس کے لیے ڈائس پر تشریف لائیں، سوری وہ ویلکم کے لیے ڈائس پر تشریف لائیں، اور ساتھ ساتھ جو ان کا ایک وزٹ تھا اسلام آباد کا FBR میں، تو جو آج کل کا کرٹیکل ایشوز چل رہے ہیں انیکسر H اور J کے حوالے سے اور پاسورڈ کی چینج کے حوالے سے، تو اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی باہر ممبران کو ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آنریبل چیف گیسٹ مسٹر محمد محسن ورک صاحب، ممبر APIR، آنریبل گیسٹ آف آنر شیخ محمد یاسین صاحب، فارمر جنرل سیکرٹری لاہور ٹیکس بار، آنریبل محمد منشا سکیرا صاحب، فارمر پریزیڈنٹ لاہور ٹیکس بار، لرنڈ اسپیکر مسٹر محمد فاروق صاحب، چیئرمین ٹیکس اکیڈمی بٹ صاحب، ندیم بٹ صاحب، مائی کیبنٹ and other distinguished guests, all respectable members، السلام علیکم۔ میں آپ تمام کو یہاں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمارے کہنے پہ، ہماری کال پہ آ جاتے ہیں۔ سیکرٹری صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہمارا سب سے پہلے تو میں بتاؤں گا کہ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ 161 جو کہ ود ہولڈنگ کی آڈٹ کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ ہمارا ود ہولڈنگ جو ہے وہ جتنی ہم پرچیزز یا ایکسپینس اپنی ریٹرن میں ڈکلیئر کرتے ہیں تو ڈپارٹمنٹ ہم سے اس کے ریگارڈنگ پوچھ سکتا ہے۔ پہلے تو وہ جو ہے نا رول 44 کے تحت ہمیں نوٹس کرتے ہیں کہ آپ اپنی ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ دیں کہ آپ نے جو اپنی ریٹرن میں ایکسپینس ڈکلیئر کیے، پرچیزز بھی ہماری ایکسپینس میں ہوتی ہیں، تو ان ایکسپینس پہ آپ نے بھی تو ہولڈنگ جو کرنی تھی۔ جو ہمارے ایکسپینس پرچیز کی مد میں ہوتے ہیں ان کی لمٹ جو ہے 75,000 ہے ایگریگیٹڈ، اور جو ہمارے سروسز میں ہم پے کرتے ہیں اس کا 30,000 ایگریگیٹ ہے، تو اس کے ریلیٹڈ وہ ہم سے پوچھ لیتے ہیں، اور بعد میں وہ 161 کا شوکس کر کے ہم سے اس کی بھی ہولڈنگ اپروو مانگتے ہیں۔ اس کی امپلیکیشنز یا جو مسائل ہیں اس پہ آج فاروق صاحب جو ہے نا ہمیں لیکچر دیں گے، ہم ان سے استفادہ حاصل کریں گے۔ اور منڈے کو میرا جو ہے منڈے اور ٹیوزڈے 2 دن میرا جو ہے نا وزٹ تھا FBR میں، باقی کیبنٹ تو کیونکہ یہاں بھی کام دیکھنے تھے، سارے نہیں لوگ جا سکے تو میں ہی گیا تھا، ان کی پرمیشن کے ساتھ گیا تھا میں۔ تو وہاں میری جو چیف سے ٹیکس آپریشن ہے ان سے جو ہے نا طویل میٹنگ ہوئی، جس میں الحمدللہ جو بھی ہمارے ایشوز تھے جو ہم نے پوائنٹ آؤٹ کر کے اپنے لیٹر کے تھرو بھیجے ان پہ وہ ایگری کر گئے، ان میں سے کافی ایشوز جو ہیں انہوں نے ریزالو کر دیے ہیں۔ اس میں UM کو تھا، یونیورسٹی یونٹ آف میئرمنٹ جو ہے اس کا تھا، اس کا جو اپریل میں کیجز کے علاوہ دوسرے بھی انہوں نے اوپن کر دیے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ہمارے ایشوز تھے کہ ہم نیگجر H1 کی فیڈنگ مارچ میں نہیں کر سکے، تو اب اوپننگ سٹاک نہیں آ رہا، تو نیگیٹو جو ہے نا کوانٹٹی آ رہی ہے، اس وجہ سے ہم ریٹرن فائل نہیں کر پا رہے۔ تو وہ ایگری کر گئے اور انہوں نے ہمارے جو ہے نا لو کر دیا کہ آپ ریٹرن ریوائز کر لیں مارچ 2025 کی اپ ورڈ ریویژن، اسے ہم بولتے ہیں کہ آپ اپنا آؤٹ پٹ ٹیکس تھوڑا سا بڑھائیں گے اور کچھ پیمنٹ جمع کروا دیں، وہ 1 روپیہ کروا دیں، وہ 100 روپیہ کروا دیں، 1000 کروا دیں، جو آپ کی مرضی ہے، تو اس سے ریویژن الاؤ ہو جاتی تھی۔ لیکن اس میں 2-3 ایشو اب یہ آ گئے کہ جب تک ہمارا اپریل کا ڈرافٹ پڑا ہے تو سسٹم ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ ہم اپنی ریٹرن فائل ریوائز کر سکیں مارچ 2025 کی۔ اس کے ریگارڈنگ پھر ہم نے 2-3 ایکسپیریمنٹ کیے، تو ہم نے جن لوگوں کی ڈرافٹ اپریل میں ریٹرن پڑی تھی ہم نے اس کو ڈیلیٹ کیا، ڈیلیٹ کر کے مارچ کی ریٹرن ریوائز کی اپ ورڈ، تو وہ ریوائز ہو گئی۔ اس کے بعد جو نیا ایشو سامنے آ گیا وہ یہ آ گیا کہ جن لوگوں نے نیگجر C سبمٹ کیے تھے ان کے بائر نے ان کی انوائسز کو کلیم کر لیا ہے، تو اس کے ڈرافٹ کو ہم ڈیلیٹ نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے ہماری ریویژن رک گئی۔ تو میری آج ہی جو چیف سے ٹیکس آپریشن ہے ان سے ڈیٹیل بات ہوئی ہے،
تو انہوں نے مجھ سے پوچھا پھر اس کا حل کیا ہے, ہمیں حل بتا دیں. تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ H1 کو آپ جو ہے نا 30 جون تک اوپن کر دیں, کیونکہ دیکھیے اس میں ہم نے تو صرف اگر ایڈ کرنا ہے تو اوپننگ سٹاک ایڈ کرنا ہے, باقی تو ہم اس میں مینجمنٹ کر نہیں سکتے. تو وہ ایگری کر گئے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہے نا ممبر آپریشن صاحب کے بھائی فوت ہو گئے تھے, وہ لاہور میں ہیں اس سلسلے میں نا, آج رات کو واپس چلے جائیں گے, کل وہ آن ڈیوٹی ہوں گے. تو جب وہ آفس جائیں گے چیف صاحب ان سے جو مشاورت کر کے انشاءاللہ پرال کو لیٹر لکھ دیں گے کہ وہ نیکزر H1 کو اوپن کر دیں. ابھی جن کی ریویژنز نہیں ہو رہی وہ رک جائیے گا, 2-3 دن میں انشاءاللہ سارا جو ایشو ہے نا وہ ریزالو ہو جائے گا. دوسرا جو میجر ایشو چل رہا ہے ابھی پاسورڈ چینج کا 60 ڈے کا, تو میں نے ان سے اس پہ بھی ڈیٹیل بات کی تھی اور وہ ایگری کر گئے ہیں. میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہیں صرف ان کا جو ہے نا چینج کا پاسورڈ اپڈیٹ کریں, اور جو سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ نہیں ہے اونلی انکم ٹیکس میں رجسٹرڈ ہے ان کی تو ضرورت نہیں. آپ اگر اس کو اپورڈ کر رہے ہیں یا رینیول اس کی کر رہے ہیں تو وہ ٹیکس فراڈ روکنے کے لیے کر رہے ہیں. تو انکم ٹیکس میں تو ایسا ریٹرن میں ایسا کوئی فراڈ نہیں ہوتا جو کہ کر لے. سیل ٹیکس ریٹرن میں فراڈ کی انوالومنٹ ہے تو اس کا جو ہے نا وہ آپ کر لیں, اور اس کو بھی میں نے کوشش کی ہے کہ وہ منیمم 6 منتھ پہ لے جائیں اور بایو میٹرک بھی 6 منتھ میں کر لیں. تو وہ ایگری کر گئے ہیں ان چیزوں پہ, لیکن ایشوز اتنے زیادہ ہیں اور سسٹم گلیچز اتنے زیادہ ہیں اور ان کا پالیسی میٹر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی کسی کو کہہ نہیں سکتے. انہوں نے اپروول لینی ہوتی ہے, اپروول لے کے تو اس کے بعد وہ فارورڈنگ کرتے ہیں اپنے لیٹر کی. جب لیٹر پرال کو فارورڈ ہوگا تو وہ اس وقت ایشو ریزالو ہوتا ہے, وداؤٹ ریٹرن پرمیشن وہ ریزالو نہیں کرتے. تو اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگے گا, آپ جو ہے نا تھوڑا سا تحمل سے کام لیجیے گا. انشاءاللہ آپ نے جو اپنے نمائندے چنے ہیں وہ آپ کے لیے کام کر رہے ہیں اور 24 گھنٹے اویلیبل ہیں. تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تمام ایشوز جو ہیں نا وہ ریزالو ہو جائیں گے. اب سیکرٹری صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ فردر پروسیڈنگ کے لیے ڈیسک پہ ہیں اور کنٹینیو کریں اپنا پروگرام. تھینک یو جی, بہت شکریہ, اللہ حافظ.